کو پیدا کیا، پھر خدا نے کہا کہ ہم انسان کو اپنی صورت اور شبیہ کی مانند بنائے، اپنی صورت اور شبیہ کی مانند بنائے۔ یعنی خدا نے پہلے خاندان کا آغاز کیا، خاندان کی بنیاد رکھی، اور خدا خاندان میں دلچسپی رکھتا ہے، کیونکہ خدا خاندان کو بڑھاتا ہے، کیونکہ خدا خاندان میں رہتا ہے اور خدا خاندان میں رہنا چاہتا ہے، خدا خاندان میں دلچسپی لیتا ہے۔ اس لیے خدا نے کہا آؤ ہم انسان کو بنائے۔ خدا نے خاندان کو کریٹ کیا، خاندان کا آغاز کیا، خاندان کو بنایا۔ میں آدم اور ہوا اور خدا ایک خاندان ہے۔ میں ہوا، یہ آدم اور خدا ہم ایک خاندان ہیں۔ آمین۔ اور خدا نے ابتدائی طور پر بنیاد رکھی اور خدا نے انہیں برکت دی اور کہا پھلو اور بڑھو اور زمین کو معمورو محکوم کرو۔ خدا نے خاندان کو کریٹ کیا اور خدا اس خاندان کے اندر خود رہتا تھا، اور وہ پہلا خاندان کہاں پہ تھا؟ باغ عدن کے اندر۔ اور خدا اس خاندان کے ساتھ صبح سویرے آتا اور اس خاندان سے باتیں کرتا، اس خاندان میں رہتا، اس خاندان میں دلچسپی لیتا اور اس کو اپنے ساتھ بڑھتا، پھولتا، پھلتا، ترقی کرتا دیکھنا چاہتا تھا۔ اس لیے خدا نے خاندان کو بنایا، اور وہ خاندان عدن میں ٹوٹ گیا۔ اس لیے کلام مقدس میں لکھا ہے خاندان کے طور پر، اور خدا نے آدم اور ہوا کو بنا کر، میاں اور بیوی بنا کر ایک خاندان کی صورت بخشی۔ اور شوہروں کے لیے یہ تاکید ہے، یہ انسٹرکشنز ہیں، یہ فرمان ہے، یہ فرمان الہی ہے۔ یاسمین کہہ رہی تھی کہ ساری خوبیاں ایک اچھی بیوی میں کی بتا دی ہیں، کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ خاندان کی بڑھوتی اور ترقی اچھی بیوی سے ہوتی ہے۔ جس خاندان کی ترقی آپ دیکھتے ہیں، جس خاندان کو آپ ڈسپلن دیکھتے ہیں، جس کے بچے ڈسپلن ہیں، جو خاندان ڈسپلن ہے، اس کے اندر بیوی کا اہم کردار ہوتا ہے۔ خدا ہم کا شکر کرتے ہیں، ہم نے اس سال کو کون سا سال کہا تھا؟ جی، وکٹری کا سال، فتح کا سال۔ اور خدا نے اس سال کے اندر ہمیں دوبارہ ایک نئی گاڑی دی ہے، اور جب ہم آ رہے تھے تو یاسمین پیچھے بیٹھی تھی کل شام میں، تو مجھے کہہ رہی تھی دیکھا ہر ایک کامیاب مرد کے پیچھے ایک اچھی، انہوں نے کہا ایک اچھی بیوی کا ہاتھ ہوتا ہے۔ I accept it۔ میں اس کو مانتا ہوں کہ ہر خاندان کی ترقی میں ایک اچھی بیوی کا ہاتھ ہوتا ہے۔ اس لیے میں نے اچھی بیوی کی خوبیاں بیان کی تھی، مگر کلام میں لکھا ہے اے شوہروں اپنی بیویوں کے تابع رہو۔ یس، سر کیا بولا میں نے؟ اپنی بیویوں کے، بیوی کی پہلی خواہش یہی ہوتی ہے۔ میں نے اس لیے کہا ہے کہ بیوی کی پہلی خواہش یہ ہوتی ہے کہ بجائے اس کے کہ وہ خود تابع ہو،
وہ کہتی ہے 80 تابع کر لی ہے. وہ تابع ہونا نہیں بلکہ تابع رکھنا چاہتی ہیں. کون سی بیویاں؟ اوہو، چلو اگر آپ یہی سمجھتے ہیں کہ اچھی بیوی کو اپنے شوہر کو اپنے تابع رکھنا چاہیے تو یہ بھی ایک بہت بڑی مہارت ہے اس کے اچھے ہونے کی. اے بیویوں، اے شوہروں، اپنی بیویوں سے محبت رکھو جیسے مسیح نے بھی کلیسیا سے محبت کر کے اپنے آپ کو اس کے واسطے موت کے حوالہ کر دیا. یہ افسیوں 5 باب اگر آپ اس میں دیکھیں تو یہ شوہروں اور بیویوں کے لیے ہدایات لکھی ہوئی ہیں. افسیوں 5 باب اور اس کی 25ویں آیت میں لکھا ہے اے شوہروں اپنی بیویوں سے محبت رکھو جیسے مسیح نے بھی کلیسیا سے محبت کر کے اپنے آپ کو اس کے واسطے موت کے حوالہ کر دیا. کس کے حوالہ کر دیا؟ اسی طرح سے جس طرح سے شوہر کے لیے ہدایات ہیں اسی طرح سے اگر آپ 5ویں باب کی 22ویں آیت دیکھیں تو وہاں پر بیویوں کے لیے بھی لکھا ہے کہ اے بیویوں اپنے شوہروں کے تابع رہو جیسے خداوند کی، لیکن جیسے کلیسیا مسیح کے تابع ہے ویسے ہی بیویاں بھی ہر بات میں اپنے شوہروں کے تابع ہیں. تو کلیسیا کیا ہے؟ یسوع کی دلہن ہے، بیوی ہے. تو جس طرح ہم یسوع کے تابع ہیں اسی طرح سے اچھی بیوی کو بھی اپنے شوہر کے کیا ہونا ہے؟ تابع ہونا ہے. آمین. اور یہ سب کچھ خدا نے خاندان کے لیے ہی پیدا کیا، خاندان کے لیے ہی بنیاد رکھی، خاندان کے لیے ہی وجود دیا، خاندان کے لیے ہی کریشن کا کام کیا. اور وہ خاندان جو عدن میں ٹوٹ گیا تھا، وہ خاندان جس کی بنیاد خدا نے رکھی اور عدن کے اندر خدا اس خاندان کے ساتھ رہتا تھا اور وہ خاندان عدن میں ٹوٹ گیا. اور اس کو ریہیبلیٹیٹ کرنے کے لیے، دوبارہ سے بحال کرنے کے لیے، دوبارہ سے اس خاندان کو ریہیبلیٹیٹ کرنے کے لیے، تعمیر نو کے لیے اس نے اپنے بیٹے یسوع مسیح کو قربان کیا تاکہ اس خاندان کی تعمیر نو ہو سکے، تاکہ دوبارہ خدا اس خاندان میں قیام کر سکے، تاکہ خدا دوبارہ اس خاندان میں رہ سکے. اور وہ خاندان جو عدن میں ٹوٹ گیا تھا یسوع مسیح کے وسیلہ سے، اس کی صلیب پر موت دینے کے وسیلہ سے، اس کی قربانی دینے کے وسیلہ سے خدا نے اس خاندان کو پھر سے بحال کیا. اور جن خاندان کی بنیاد، جس جوڑے کی بنیاد، جس خاندان کی بنیاد، جس میاں بیوی کی بنیاد یسوع مسیح کی اس قربانی پر ہے، یسوع مسیح کے اس کفارہ پر ہے، اس صلیب پر ایمان سے ہے. جو خاندان کی بنیاد، جس میاں اور بیوی کی بنیاد، جس جوڑے کی بنیاد، جس خاندان کی بنیاد یسوع مسیح کی اس قربانی پر ہے، یسوع مسیح کے اس کفارہ پر ہے، اس ایمان پر ہے جو یسوع مسیح نے قربان ہو کر دیا، وہ خاندان ہمیشہ کامیاب اور ترقی کرتے ہیں. ورنہ پوری زندگی اور جس خاندان کی بنیاد یسوع مسیح پر
نہیں رکھی جاتی، وہ خاندان کے اندر ہمیشہ شوہر اپنی بیوی سے توقع کرتا ہے اور بیوی اپنے خاندان اپنے شوہر سے توقع کرتی ہے. کبھی خاوند کو قربانی دینا پڑتی ہے اور کبھی بچوں کو قربان ہونا پڑتا ہے اور کبھی رشتہ داروں کو قربانی دینا پڑتی ہے اور کبھی بیوی کو، کبھی بیٹی کو، کبھی بیٹے کو. ساری زندگی قربانیاں انسان دیتا رہتا ہے لیکن وہ خاندان کامیاب نہیں ہوتا. کون سا خاندان؟ جس کی بنیاد مسیح پر نہیں ہوتی، جس کی فاؤنڈیشن یسوع مسیح نہیں، جس خاندان کی بنیاد یسوع مسیح نہیں، پوری زندگی اس خاندان کو خود قربان ہونا پڑتا ہے. جس خاندان میں یسوع نہیں ہے، بہت قربانیاں باپ صبح سے لے کر شام تک کرتا ہے، بیٹا بھی اس طرح سے، ماں اپنی جگہ اپنی قربانی دیتی ہے سارے. لیکن اگر اس خاندان میں یسوع نہیں ہے تو وہ خاندان کبھی بھی ایک کامیاب خاندان نہیں ہو سکتا. اس لیے ہماری زندگیوں میں، ہمارے خاندانوں میں یسوع بنیاد ہونا چاہیے، کیونکہ جس خاندان کی یعنی کہ جس عمارت کی بنیاد مضبوط ہوتی ہے وہی عمارت مضبوط ہوتی ہے. آمین. اور جس خاندان کی بنیاد یسوع مسیح نہیں، پوری زندگی انہیں قربان ہونا پڑتا ہے. کبھی شوہر قربان ہوتا ہے اور کبھی بیوی قربان ہوتی ہے. آخر میں جو صلہ ملتا ہے وہ یہی ہوتا ہے. بچے اپنی ماں اور باپ سے کہتے ہیں تم نے ہمارے لیے کیا ہی کیا ہے، تم نے ہمارے لیے کیا ہی کیا ہے. وہ پوری زندگی قربان ہوتے رہتے ہیں، پوری زندگی سیکریفائز کرتے رہتے ہیں. کبھی اپنا روپیہ پیسہ، کبھی اپنی صحت اور کبھی اپنی زندگی داؤ پر لگا دیتے ہیں. اور جو صلہ ہے وہ یہ ہوتا ہے تم نے ہمارے لیے. یہ ان خاندانوں کی صورتحال ہے جن کی بنیاد یسوع مسیح نہیں ہے. اس لیے جن کی بنیاد یسوع مسیح میں ہے انہیں قربان ہونے کی ضرورت نہیں، بلکہ اس کفارے پر، اس قربانی پر ایمان لانے کی ضرورت ہے تاکہ اس خاندان کی بنیاد یسوع مسیح پر قائم ہو. صرف میاں بیوی ایک کھیل کھلونا نہیں، نہ یہ شادی بیاہ کھیل اور کھلونا ہے، بلکہ ایک مضبوط بنیاد ہے. ایک خدا طرز نسل کو جنم دینا ہے جو خدا کی تابع ہو. تو جو میاں اور بیوی جو خود تابع نہیں خدا کے، تو خدا طرز نسل کیسے ہو سکتی ہے؟ ان کے بچے خدا کے تابع کیسے ہو سکتے ہیں؟ جو خود تابع نہیں، جن کی زندگی کے اندر خود تابع داری نہیں، جن کی بنیاد یسوع مسیح نہیں، جن کی بنیاد کلام نہیں، جن کی خاندان اور زندگی کے اندر خدا نہیں، ان کے بچے کبھی تابع نہیں ہو سکتے. کبھی بھی آپ اس خدا ترس نسل کو جنم نہیں دے سکتے. اب ہمارے معاشرے میں طلاق کا ریشو زیادہ بڑھتا جا رہا ہے. اس کی وجہ صرف یہی ہے کیونکہ جن خاندانوں میں یسوع نہیں ہے ان خاندانوں میں کیا بڑھتے جاتے ہیں؟ اختلافات، خلیشیں، لڑائیاں، جھگڑے. یہ جب بڑھ جاتے ہیں 8 طلاق تک نوبت آ جاتی ہے. تو ملاکی میں پس ذرا پڑھیے گا، ملاکی میں طلاق کے متعلق خداوند فرماتے ہیں. ملاکی 2 باب اور اس کی 16ویں آیت میں لکھا ہے کیونکہ خداوند اسرائیل کا خدا فرماتا ہے میں طلاق سے بیزار ہوں اور اس سے بھی جو اپنی بیوی پر ظلم کرتے ہیں.
کیا کرتے ہیں؟ تو اچھے شوہر کو کیا کرنا چاہیے؟ اپنی بیوی سے اپنی مانند محبت. مگر میں نے دیکھا ہے، میں دوسروں کی بات نہیں کرتا، میں مسیحیوں کی بات کر رہا ہوں، کیونکہ میں ایمانداروں سے مخاطب ہوں، میں خدا کے لوگوں سے مخاطب ہوں، اور میں ان سے خدا کی بابت بات کر رہا ہوں. میں نے دیکھا کہ اچھے خاندان کے اندر اچھے جو شوہر ہیں وہ بھی دن میں ایک بار ضرور اپنی بیوی کو دستے شفقت کے نیچے رکھتے ہیں. ضرور ہی. آپ میری بات سمجھے؟ میں دستے شفقت کیا؟ ہاتھ کے نیچے، یعنی کہ پٹائی لگانا. یہ میں نے مسیحوں کی بات کر رہا ہوں، مسیح خاندان کی بات کر رہا ہوں، مسیح گھرانوں کی بات کر رہا ہوں، روزمرہ کے تجربے سے بات کر رہا ہوں. لکھا ہے جو اپنی بیوی پر ظلم کرتا ہے، رب الفاظ فرماتا ہے اس لیے تم اپنے نفس سے خبردار رہو تاکہ بے وفائی نہ کرو. لیکن میاں اور بیوی مل کر، دونوں مل کر کے آسمانی نعمتوں کے، برکتوں کے وارث ہیں. اگر خاندان کے اندر برکت کی کمی ہے، خدا نے تو پہلے دن ہی ان کو برکت دی اور ان سے کہا بڑھو پھلو اور زمین کو معمور و محکوم کرو. یہ برکت تو خدا نے ان کے جڑنے کے ساتھ ہی انہیں دے دی، مگر وہ دونوں برکت کے وارث ہیں، آسمانی برکتوں کے بھی اور زمینی برکتوں کے بھی. ساری برکتوں کے وارث دونوں میاں بیوی مل کر ہیں. لکھا تمہاری دعائیں رک نہ جائیں. کہتے ہیں بڑھیا دعاواں کرنے ہیں، بڑھیا ہی دعاواں کرنے ہیں. میرے چرچ کے اندر موجود خاندان ہیں جو کہتے ہیں پادری صاحب بڑھیا ہی دعاواں کرنے ہیں، پر کام باندھی ہوا ہے، بڑھیا ہی دعاواں کرنے ہیں، حالات نہیں بدل رہے. لیکن دونوں میاں بیوی مل کر، تو جب پوری معلومات کی گئی تو جتنی وہ دن رات دعائیں کرتے ہیں اتنی دن رات بیوی کو پھینٹا بھی لگاتے ہیں. کیا دونوں میاں بیوی مل کر کے آسمانی برکتوں کے وارث ہیں. تمہاری دعائیں رک نہ جائیں. مسیحوں کی دعائیں رکتی کب ہیں؟ ایمانداروں کی دعائیں رکتی کب ہیں؟ جب اس کلام کی جگہ کوئی دوسرا لے لیتا ہے، جب اس کلام کی جگہ ظلم لے لیتا ہے، جب دونوں کے اندر نا اتفاقی پیدا ہو جاتی ہے. کلام میں لکھا خدا فرماتا ہے میں طلاق سے بیزار ہوں. میرا ایک دوست ہے اور وہ ایک ہمارے دوست کامن دوست تھے، اور وہ ان سے ڈسکس کر رہا ہے. اس نے کہا میری ینگ بیٹی اور اس کو طلاق ہو گئی ہے اور میں بہت پریشان ہوں. پہلے کی نسبت آج سے 50 سال پہلے چلے جائے اور آج جو طلاق کی ریشو ہے وہ زیادہ ہے، بہت زیادہ ہے. اس پہ جب سرچ کی گئی، ریسرچ کی گئی، جب اس پہ دیکھا گیا کہ ایسی ریزن کیوں ہے، تو فائنڈ آؤٹ ہوا، پتا چلا کہ اس دور میں طلاق کی ریشو اس لیے زیادہ ہے. جب اس نے کہا کہ میری بیٹی کو طلاق ہو گئی ہے، اس دوست نے اس سے سوال پوچھا کہ تیری ساس کی ڈیتھ کب ہوئی تھی؟ اس نے کہا آج سے 20 سال پہلے. اس نے کہا تیری ماں کی ڈیتھ کب ہوئی تھی؟ اس نے کہا 25 سال پہلے.
उसने कहा इसीलिए इसको तलाक हुई है। उसने कहा क्यों? उसने कहा बीवी क्या कहती है, अब ये घर मेरा नहीं, अब मैं इस घर में रह नहीं सकती, अब जो कुछ भी है आपका है, ये बच्चे भी संभालो और मैं अपने घर जा रही हूं। कहां जा रही? क्योंकि उसने इस घर को अपना घर तो समझा ही नहीं है। उसकी नजर में ये घर अपना था ही नहीं, क्योंकि उसकी जब फाउंडेशन रखी गई, उसकी बुनियाद रखी गई, तो इन बातों पे रखी गई कि बेटा तेरा असल घर तेरे मेके हैं। और वो कहता है इसकी रीजन तेरी सास और तेरी मां की डेथ है। उसने पूछा क्यों? उसने कहा कि मां अपनी बेटी के ताल्लुक से ज्यादा सेंटिमेंटल होती है, ज्यादा जज्बाती होती है। अक्सर जो तलाक की रीजन है उसमें 70% मां का हाथ है। तलाक के अंदर बेटी के घर को ना बसने में, बेटी की ससुराल में सेटलमेंट ना होने में 70% मां का हाथ है। घर के अंदर छोटे छोटे इख्तिलाफात होते हैं और हस्बैंड कहता है आज के बाद ये घर तेरा नहीं, बस यहां से निकल और भाग, तो यहां रहने के लिए कि काबिल नहीं है, इस काबिल नहीं कि तू दोबारा इस घर में रहे। ये हर उस दूसरे घर के डायलॉग्स हैं, हर उस दूसरे मियां और बीवी के डायलॉग्स हैं जिनकी वजह से घर बर्बाद और तबाह हो रहे हैं, खानदान और नस्ल तबाह हो रही है, क्योंकि खुदा तरस नस्ल नहीं है। उसने पूछा इसकी क्या वजह? उसका मां अपने बेटे और बेटी के ताल्लुक से ज्यादा सेंटिमेंटल होती है, वो ज्यादा जज्बाती होती है, इसलिए जिनकी बच्चियों की परवरिश के अंदर दादी और नानी का हाथ होता है तो वो उनकी तरबियत अच्छे से करती है। वो कहती है बेटा आपने अपने घर में सब कुछ बर्दाश्त करना है, ये नानी और दादी सिखाती है। मगर अच्छी बीवी क्या करती है? वो कहती है तू हर जगह पे चला जाना मगर दादी के घर नहीं। हर जगह पे जाना है मगर क्यों? क्योंकि उस खानदान की बुनियाद इस पे नहीं है। जिस खानदान की बुनियाद इस पे नहीं, उन घरों के अंदर ये प्रॉब्लम भी ज्यादा है। मसीही खानदानों के अंदर भी मैंने एक्सपेरिमेंट किया। मेरे पास बहुत सारे लोग आते हैं जिनकी बेटियों के निकाह भी मैंने खुद किए हैं और उसके बाद इख्तिलाफ भी मैंने खुद हल किए हैं, और उनके ना बसने में 70% माँ का किरदार है। माय डियर, मेरी बेटी, मेरे बुजुर्गों, हमें ज़रूरत इस बात की है हमारे ख़ानदान के अंदर, हमारे ख़ानदान की बुनियाद मसीहत पर होना चाहिए। और जो माएँ हैं वो अपनी बेटियों की लाइफ के अंदर इंटरफेरेंस कम कर दें, इसको थोड़ा सा कम सेंटिमेंटल हो, बस अपनी बुनियाद यीशु मसीह पर उसके कलाम पर कर ले। ये मेरी और आपके लिए ज़रूरी है, क्योंकि कलाम फरमाता है औरत ही घर बनाती है और औरत ही घर उजाड़ती है, ढा देती है। अगर हम पुराने अहदनामा में देखें, अगर हम सारा पर नज़र करें तो सारा इब्राहिम को खुदावंद खुदावंद कहकर पुकारती थी। क्यों? क्योंकि वो अपने शौहर को खुदावंद का दर्जा देती थी। क्योंकि अब भी हम ऐसे ही कहते हैं कि जो ऊपर है वो हकीकी है और जो नीचे है वो मजाजी है, यानी कि शौहर जो है वो मजाजी खुदा होता है। तो अगर हम अपने आप को सारा की जगह पर रखें और अपने शौहर को वही समझें तो कभी भी ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि कलाम में लिखा है कि अगर खुदावंद ही घर ना बनाए तो बनाने वाले की मेहनत आपस है, और अगर खुदावंद ही शहर की हिफाजत ना करे तो निगहबान का जागना
अपसेट। क्यों? यहाँ पर वो जो घर और शहर की बात हो रही है, वो ईंट गारे या सीमेंट की बात नहीं हो रही। यहाँ पर खुदा खानदान के मुतालिक फरमाता है कि जिन खानदानों में खुदा मौजूद नहीं है, उसकी बुनियाद इस पर नहीं है, तो वो घर उस घर की मानिंद है जो रेत पर तामीर किया गया। आंधी आई और क्या हो गया? गिर गया, तबाह हो गया। और वो जो आंधी है वो क्या है? हमारे आपस के इख्तलाफात, हमारी आपस की लड़ाइयाँ, आपस के झगड़े। मामूली सी बात पर क्या हो जाता है? झगड़ा हो जाता है। और वो जब बात की कि तलाक तक बात पहुंच जाती है। तो हमें अगर अपना घर मजबूत बनाना है, क्योंकि अगर हम चाहे लाख कोशिशें कर ले, जाग कर अपने घर की हिफाजत कर लें, लेकिन अगर हिफाजत करने वाला ये नहीं है, बनाने वाला ये नहीं है, तो वो घर उस रेत की मानिंद होगा जो घर वहां पर तामीर हुआ और आंधी आने से तबाह हो गया। आमीन। कि हमें अपने घर की, अपने खानदान की बुनियाद इसी पर रखनी है। ना सिर्फ औरतों को इस बात को समझने की जरूरत है कि हमारा खानदान जो है हम पर डिपेंड करता है, क्योंकि औरत जो है वो अपने बच्चों की क्या करती है? तरबियत करती है। एक माँ ही अपने बेटे को और अपनी बेटी को ये सारी बातें समझाती है जो उसकी जिंदगी में आने वाली होती हैं। क्योंकि बेटी ने दूसरे घर जाना है तो वो बेटी को उसी तरीके से उसकी तरबियत करती है कि बेटा बड़ों की इज्जत करनी है, तूने ऐसे करना है, वैसे करना है। इसी तरह से ये नहीं कि बेटे को छोड़ देना है कि सिर्फ बेटी की तरबियत करनी है और बेटे की नहीं करनी, बेटे की भी उसी तौर से तरबियत करनी है। उसे बचपन से ही सिखाना है कि तूने औरत की इज्जत करनी है, चाहे वो माँ है, चाहे वो बीवी है, चाहे वो बहन है, चाहे वो कजन है। क्योंकि जब तक वो घर से औरत की इज्जत करना नहीं सीखेगा तो वो आइंदा जिंदगी में किसी भी औरत की इज्जत नहीं कर सकेगा, और औरत बीवी को तो वो कुछ नहीं समझेगा। तो इसलिए बेटा और बेटी इन दोनों की तरबियत एक औरत करती है, एक माँ करती है। हमें औलाद की तरबियत औरत करती है, तरबियत औरत देती है या माँ देती है, मगर उसको तरतीब जो है वो खामन देता है। अगर उसकी तरतीब गलत हो जाए तो तरबियत कभी दुरुस्त नहीं हो सकती। जरूरत है कि तरतीब भी बेहतर हो और तरबियत भी बेहतर हो, क्योंकि कलाम में लिखा है कि तेरी बीवी तेरे घर के अंदर मेवादार दाग की मानिंद होगी। और लिखो ऐसी बरकत उसी को मिलेगी, ऐसी बरकत उसी को मिलेगी जो खुदावंद से डरते हैं। ये भी अगर ज़बूर 128 आप पढ़ते हैं तो उसमें ये खानदान से मुतालिक लिखा हुआ है, मुबारक है वो जो खुदावंद से डरता है और उसकी राहों पर चलता है। यानी कि जब हम अपने घर की बुनियाद खुदावंद पर रखेंगे तो ऑटोमेटिकली हमारे अंदर ये चीज़ होगी कि हमने जो कलाम हमें बातें सिखाता है, हमने बच्चों की उस राह पर तरबियत करनी है। तो अपने हाथों की कमाई खाएगा तो मुबारक और सादतमंद होगा। ये बरकतें दी जा रही हैं किन लोगों को? जो खुदावंद से डरते हैं। ऊपर अगर हुक्म है तो नीचे उसके साथ बरकतें भी बताई गई हैं कि अगर आप ऐसा करोगे तो आपको उसके बदले ये चीजें मिलेंगी कि तू सादतमंद होगा, तू अपने हाथ की कमाई खाएगा, तू मुबारक होगा। तेरे घर में तेरी बीवी तेरे घर में मेवादार ताक की मानिंद होगी। ताक किसे कहा जाता है जानते हैं आप लोग? अगर लीडरशिप बता सकती है तो बेल। किस चीज की बेल? अंगूर की। और खुदावंद यीशु मसीह क्या फरमाते हैं कि अंगूर का हकीकी दरा मैं हूं, और जो मुझ में कायम रहेगा वो क्या होगा? जो मुझसे जुड़ा रहेगा वो फलदार होगा, कायम रहेगा। तो इसलिए औरत को क्या कहा गया है? मेवादार ताक, यानी कि फलदार दरख्त। ये स्टोरी है
میں اس کو شارٹ کر کے بتاؤں گی کہ جب ایک درختوں کی میٹنگ ہوئی تو یہ انگور کے درخت کو انہوں نے کہا کہ آپ جو ہیں سب سے خوبصورت ہیں، سب سے مزیدار پھل ہے، یہ وہ کہا گیا آپ ایسا کریں آپ درختوں کی بادشاہ بن جائیں۔ تو بیل نے کیا کہا کہ نہیں، اگر وہ چاہتی تو وہ کہتی ہاں ٹھیک ہے، خوش ہو جاتی کہ مجھے ملکہ بنایا جا رہا ہے، بادشاہ حکمران بنایا جا رہا ہے، میں اس پر حکمرانی کروں گی، لیکن انہوں نے منع کر دیا۔ اس نے کہا کہ نہیں، میرا کام حکمرانی کرنا نہیں، میرا کام خدا کو اور انسان کو خوش کرنا ہے۔ تو خداوند یسوع مسیح نے بھی کیا کیا، کیونکہ تاک خداوند یسوع مسیح خود کو کہہ رہی ہے نا کہ میں انگور کا حقیقی درخت ہوں، تو یسوع مسیح نے کیا کیا؟ کیا وہ خدمت کرواتے تھے؟ کرتے تھے۔ وہ انہوں نے کیا کیا؟ خدا کو اور انسان کو دونوں کو کیا کیا؟ خوش کیا۔ خدا اپنے باپ کا حکم مان کر اور انسانوں کو اپنی جان دے کر کیا کیا؟ خوش کیا۔ تو اسی لیے عورت کو کہا گیا ہے کہ عورت جو ہے وہ شوہر کے گھر میں کیا ہے؟ ایک میوہ دار تاک کی مانند ہے، کیونکہ وہ کیا کرتی ہے؟ خدا، شوہر اور انسان، اس سے جڑے ہوئے رشتے ان کو کیا کرتی ہے؟ خوش کرتی ہے۔ تو اس نے کہا کہ نہیں، میں ملکہ نہیں بننا چاہتی، بلکہ میرا کام جو ہے میں وہی کروں گی کہ میں اپنے خدا اور اپنے لوگوں کو کیا کروں گی؟ خوش کروں گی۔ اور پھر لکھا ہے کہ تیری اولاد تیرے دسترخوان پر زیتون کی مانند۔ اولاد کیا ہے؟ زیتون کی مانند کہا گیا، جو کبھی بھی مرجھاتا نہیں ہے۔ آمین۔ آمین۔ اور اسی لیے یسوع مسیح نے کہا انگور کا حقیقی درخت ہے میں اور جو مجھ میں قائم رہتا ہے میں اس میں قائم رہتا ہوں۔ اس کا انگور کا حقیقی درخت میں ہوں، اور اس نے باپ کی مرضی کو پورا کیا، اور اس نے اپنی کلیسیا کے لیے، اپنی دلہن کے لیے اپنے آپ کو قربان کیا۔ اور جن کی بنیاد یسوع مسیح میں ہے اور وہ اس میں قائم رہتے ہیں، ان کو پھر قربان ہونے کی ضرورت نہیں پڑتی، کیونکہ ان کے لیے قربان ہو چکا ہے۔ اور جن کی بنیاد یسوع مسیح پر نہیں اور جو اس میں قائم نہیں، پھر وہ پوری زندگی قربانیوں کی ایکسپیکٹیشن کرتے ہیں اور قربانیاں دیتے اور مانگتے رہتے ہیں۔ اس لیے میری اور آپ کے خاندان کی بنیاد کس پر ہے؟ آئے اپنی آنکھوں کو بند کیجئے۔